آدھی رات کو نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تو اس کے سامنے رئیسہ آ گئی تھی۔ اتنی رات کو وہ پاگل لڑکی یوں ہی گھر میں گھوم رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ آبدار بھائی، آپ اتنی لیٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کتنی رات ہو گئی ہے، سب لوگ سو گئے ہیں۔ نشے میں موجود وہ لڑکی کو عجیب نگاہوں سے آبدار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آبدار اسے سر سے پیروں تک بغور دیکھنے لگا۔ عجیب سا نشہ اس لڑکی میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ مکمل طور پہ نشے کی حالت میں تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا وہ سامنے معصوم سی اس پاگل لڑکی کو، جو ذہنی طور پہ معصوم سی ایک بچی تھی، اسے کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کے پاس آیا، اس کی گال کو چھونے لگا۔ آبدار بھائی، آپ کمرے میں آئیں نا، میں آپ کو اپنی نئی والی گڑیا دکھاتی ہوں، بابا میرے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتی ہوئی بولی۔ آبدار کو کمرے میں لے کے آئی، اسے وہ گڑیا دکھانے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ کیسی ہے؟ وہ ایک ایک گڑیا اس کے سامنے کر رہی تھی، اپنی ساری چیزیں آبدار کو دکھانے لگی۔ اسے گھر میں کوئی بھی ملتا، اسے اپنی چیزیں دکھانے لگ جاتی تھی۔ آبدار نے کہا، تمہیں بھی ایسی گڑیا چاہیے جو بالکل تمہاری طرح ہو؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آبدار کی بات پہ وہ کہنے لگی، نہیں، میرے پاس بہت ساری گڑیاں ہیں اور مجھے نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ساری گڑیا کو سمیٹنے لگی۔ ایک دم سے اس کے قریب ہوا، اس کی گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے ساتھ کچھ کروں گا، تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ چھوٹی سی لڑکی عجیب نگاہوں سے آبدار کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے آبدار بھائی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھائی مت بولو۔ وہ اس معصوم کے لبوں پہ انگلی رکھتا ہوا اسے خاموش کروانے لگا۔ وہ مکمل طور پہ نشے کی حالت میں تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آبدار بھائی چھوڑیں۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ صبح جب آبدار کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ رات والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آبدار، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تم نے؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا، اس کے کمرے کی طرف گیا تو سامنے وہ رو رہی تھی۔ سارے حویلی والے اس کے کمرے میں جمع تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں صبح صبح تم چیخیں مار رہی تھی؟ اس کی ماما اسے پوچھنے لگی، مگر وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ آبدار کو دیکھتے ہی اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، بس رو رہی تھی۔ اس کی یادداشت بھی اتنی تھی کہ وہ بہت جلدی چیزیں بھول جاتی تھی۔ آبدار نے سکھ کا سانس لیا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اسے ہسپتال لے جانا چاہیے۔ آبدار فوراً سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اچانک اس کی طبیعت ایسے ہو جاتی ہے، اب ضروری ہسپتال لے کے جانا ہے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گیا تھا، کیا مطلب ہے؟ دیکھو تو صحیح اس کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ بلال، جو کہ پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دیکھو تو بالکل ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے، صبح صبح اس نے الگ ہی شور مچایا ہوا ہے۔ آبدار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آبدار کے بابا غصے میں کہنے لگے، تمہیں اس سے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے کیا؟ بابا، روزانہ اس نے تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے، صبح صبح الگ سے اس کا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ حیرت سے آبدار کی طرف دیکھنے لگے، مگر بار بار آبدار کی آنکھوں میں
وہ رات والے لمحات آنے لگتے۔ اگر اس نے کسی کو اس بارے میں بتا دیا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ وہ فریش ہو کے جب ناشتے کی ٹیبل پہ آئے، اس کے بابا کہنے لگے، ابدار بیٹا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سب لوگ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے رئیسہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت جلد وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں، ابھی کبھی کبھی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، لیکن کسی ٹائم اس کی کنڈیشن بہت بری ہو جاتی ہے۔ بابا، یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ سب کچھ تو میں جانتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم سب کچھ جانتے ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری رئیسہ کے ساتھ شادی کروا دی جائے۔ آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں کھانا ادھورا چھوڑتے ہوئے اٹھا۔ ابدار بیٹا دیکھو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نہیں چاہتا تم اس فیصلے سے مکرو۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما، یہ کیا بابا نے فیصلہ کیا ہے؟ بالکل بچوں والا فیصلہ۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ مما پلیز، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بیٹا میں کیا سمجھاؤں؟ تمہارے بابا نے فیصلہ کر لیا تھا، تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ وہ غصے میں بولی اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گیا۔ رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ تو بالکل معصوم سی چھوٹی سی پاگل ہے، میں بھلا کیسے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں؟ شادی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ تو ہمیشہ شادی کے نام سے بھی بھاگتا آیا تھا۔ اب شادی کر کے ایک ایسی بیوی کو سنبھالنا جو ذہنی طور پہ بالکل بچی ہے، اوپر سے اس کا علاج، یہ سب کچھ، وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے باپ پہ بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ 2 دن تک گھر نہیں آیا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، مگر اس کے بابا بھی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ اس کی شادی تو رئیسہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ آخر اسے بھی اپنے باپ کی ضد کے سامنے ہار ماننی پڑی اور وہ شادی کے لیے مان گیا، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بابا کچھ بھی کر سکتے تھے اگر وہ اس شادی سے انکار کرتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ابھی تک وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر اسے لاؤنج میں بیٹھا ہوا دیکھ کے اس کے بابا کہنے لگے، تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا تھا۔ کمرے میں جا کے کیا کروں گا؟ وہ جو بچی، وہ پاگل جو بیٹھی ہوئی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس جاؤں گا کیا؟ وہاں جا کے کیا کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگا۔ اس کے بابا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نہیں جانا میں نے، وہ غصے میں بولا۔ تو اس کے بابا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ وہ بھی کافی وقت بعد کمرے میں آیا۔ سامنے وہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، ہلکا سا اس کے قریب ہوا تھا، مگر اس کی چیخیں سن کے
وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اسے کہا کچھ نہیں تھا، مگر اس کی حالت نے اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا تھا، اور آج وہی لڑکی اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس کے پاس جائے گا، یہ سوچتے ہوئے غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حرکتوں سے تو اسے پہلے ہی غصہ آتا تھا، اب اسے اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ وہ کہنے لگی، آبدار بھائی، یہ دیکھیں، یہ میری گڑیا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، مجھے بھائی مت بولنا۔ وہ خاموش ہو گئی، منہ بنا لیا۔ اتنے غصے میں اس نے بات کی، تمہیں پتہ ہے تم اب میری بیوی ہو۔ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، اس بارے میں تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ آخر کو بیوی جو بن چکی ہو میری۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ہاں بیوی تو بن چکی ہوں آپ کی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے گڑیا کو دور پھینکا۔ تمہیں پتہ ہے شادی کے بارے میں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولی، اچھا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیا تمہیں ایسی گڑیا چاہیے؟ وہ ایک گڑیا اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا، تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے پاس بہت ساری گڑیاں ہیں، اس رات والا ہی اس کا جواب آیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی گڑیا ہو جو ہلتی جلتی ہو، جس میں جان بھی ہو۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ گڑیا کہاں سے لے آئیں گے؟ تمہارے پیٹ سے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو وہ ہنسنے لگی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، بالکل بھی نہیں۔ ایسے دیکھ کے آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ وہ بٹن کھول رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، غصے میں اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ اس کے لمس کو وہ عجیب انداز میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، گھبرانے لگی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے اپنی گڑیا کو دبوچ لیا، اس کے ہاتھ سے گڑیا کو پکڑ کے غصے میں دور پھینکا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے گڑیا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تم چھوٹی بچی نہیں ہو، 20 سال کی لڑکی ہو، سب کچھ جانتی ہو۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک ہو، اچھی خاصی ٹھیک ہو۔ وہ غصے میں بولا۔ اس کی ان باتوں کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں، پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی، پلیز دور رہیں مجھ سے، دور رہیں۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پیچھے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا اپنا حق وصول کرنے لگا، کیونکہ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھر والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے، اس کی زبردستی شادی کروا کے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رئیسہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کافی دیر تک وہ بلکونی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ رات گزر چکی تھی، ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی، ابھی تک وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تم نے اس بارے میں گھر والوں میں سے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا،
تو وہ سہم گئی۔ اسے آبدار سے خوف محسوس ہونے لگا۔ رئیسہ، میری جان، تم تو میری بیوی ہو نا، اس بارے میں کسی کو نہیں نہ بتاؤ گی؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر تم نے بتایا تو یاد رکھنا دوبارہ سے ویسے ہی جان نکال لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ صبح وہ بالکل ڈری ہوئی تھی، اس کے ساتھ باہر ناشتہ کرنے بھی نہیں آئی۔ آبدار بیٹا، رئیسہ نہیں آئی کیا؟ اپنے بابا کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں آئی، کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ آپ ملازمہ کو اس کا ناشتہ دے کر بھیج دیں، پہلے بھی تو وہ کمرے میں کر لیتی ہے، آپ اب بھی کر لے گی۔ اس کی اتنی طنزیہ انداز میں بات سن کے سب کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اسے یہاں نیچے لے کے آنا تمہارا کام ہے۔ کیوں، اس کے ماں باپ جب تھے وہ تو اسے اٹھا کے نیچے نہیں لے کے آتے تھے، ملازمہ ہی اسے کھانا دے کے آتی تھی، تو اب بھی ملازمہ ہی دے کے آئے گی، میں اس کا نوکر نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے وہ سنجیدگی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ سب لوگ اس کی یہ حرکت دیکھ کے حیران ہو گئے۔ وہ کمرے میں گئے تو رئیسہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی مما نرمی سے پوچھنے لگی، رئیسہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ غصے میں کہنے لگی، چلے جاؤ آپ لوگ کمرے سے باہر، آپ لوگوں نے زبردستی میری ان کے ساتھ شادی کروائی ہے، جب انہوں نے میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ آپ نے بولا تھا وہ میرا خیال رکھیں گے، مجھے محبت دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی مما اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ اس بارے میں سب لوگوں نے بہت باتیں کی، پاگل لڑکی تھی، آبدار کے ساتھ شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ آبدار تو اچھا خاصا سمجھدار لڑکا تھا، نہ جانے کیوں اس پاگل کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ کافی رات دیر سے آبدار واپس آیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس کی مما پیچھے پیچھے آئیں۔ وہ کہنے لگیں، پلیز، فی الحال میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، یہاں سے باہر چلی جائیں۔ وہ غصے میں بولا، نہیں، میں نے نہیں جانا، پہلے یہ بتاؤ تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے، تم اس کے ساتھ اتنا برا بیہیو کرو گے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگیں، یہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مما، پلیز فی الحال یہاں سے چلی جائیں، آپ لوگ اس ٹاپک کو چھیڑنے کی کوشش مت کریں، جو میرا ری ایکشن ہوگا وہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تب وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو رئیسہ بیڈ پہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ تم نے میڈیسن لی ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے کسی نے نہیں دی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تو کیا تم اتنی چھوٹی بچی ہو، تمہیں خود نہیں پتہ تمہیں میڈیسن لینی ہوتی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا جہاں اس کی میڈیسنز پڑی ہوئی تھیں، نکال کے اسے دینے لگا۔ میڈیسن لیتے ہوئے وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت کڑوی ہوتی ہے، یہ والی مجھے نہیں کھانی۔ اس نے ایک دوائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ ساری زندگی کیا میرے سر پہ ہی مسلط رہو گی؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے
کہنے لگا تو وہ منہ بناتی ہوئی ان میڈیسنز کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، تمہاری نظر میں تو تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا دماغ خراب ہے۔ اسے میڈیسن دینے کے بعد وہ کہنے لگا سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف کروٹ لے کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آپ مجھے کہانی سنائیں۔ اس کی بات سن کے آبدار کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیوں، میں تمہیں کہانی سنانے والا نظر آتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جب تک مجھے کوئی کہانی نہیں سناتا تو مجھے نیند نہیں آتی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ کل رات کی وہ سوئی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جا کے اپنی ماں کو بولو، وہی تمہیں کہانی سنائے گی، میں تو بالکل نہیں سنانے والا۔ نہیں، آپ میرے شوہر ہیں نا، مما کہتی ہیں کہ شوہر تمہیں کہانی سنائے گا، آپ مجھے سنائیں نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا، مگر اب اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے آہستگی سے اسے خود سے دور کر دیا۔ میں آپ کے سینے پہ سر رکھتی ہوں نا، جیسے مما کے سینے پہ سر رکھتی تھی تو وہ مجھے کہانی سناتی تھی، بالکل آپ بھی مجھے ویسے ہی سنائیے گا۔ وہ لاڈ سے بولنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، دور رہو مجھ سے۔ وہ غصے میں اسے دور کرنے لگا۔ نہیں نا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ مجھے کہانی سناؤ نا، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس شخص کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مارے۔ اسے تو کہانی سنانے کی یا ایسا کچھ کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آبدار کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا اس کی دھڑکنوں کو کیا ہو گیا۔ اس کی دھڑکنیں کیوں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ آہستگی سے وہ اسے ایک کہانی سنانے لگا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ کہانی سنانا کیا ہے۔ بس بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، اسے سنائے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ سو چکی ہیں، مگر نہ جانے کیوں آبدار کا دل اسے خود سے دور کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے باوجود اسے خود سے دور کرتے، اس کے ساتھ تکیہ رکھتا، دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گیا، کروٹ بدل گیا، مگر اچانک وہ پیچھے سے ہگ کر گئی تھی۔ اس کی پشت میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے نرم سے لمس کو محسوس کرتے اس شخص نے کروٹ بدل کے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بالکل نرمی چھائی ہوئی تھی، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ 20 سال کی نہ ہو، حالانکہ وہ میچورٹی تھی اس میں، وہ اچھی طرح واقف تھا۔ 17 سال کی عمر میں وہ اتنی میچور تھی، اتنی بڑوں جیسی باتیں کرتی تھی۔ اس کی پیشانی کو دیکھنے لگا جہاں ابھی بھی چوٹ کا نشان بنا ہوا تھا، جس کے بعد وہ اس طرح ہو گئی۔ آہستگی سے نہ جانے کیوں اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کی بیماری کے بارے میں سرچ کرنے لگا، کتنے عرصے میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ایک سرجری کا بولا تھا جس کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، مگر کافی زیادہ رسکی تھا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی، جس کی وجہ سے کبھی گھر والوں نے رسک لینا گوارا نہیں کیا۔ مگر نہ جانے کیوں وہ سوچنے لگا اسے یہ رسک لینا چاہیے، لیکن وہ مر جاتی تو اگلے ہی لمحے کہنے لگا یا سلامت مجھے مل جائے گی یا مر جائے گی، اچھا ہوگا جان چھوٹ جائے گی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کی موت کا سوچ کے خود ہی ڈر گیا تھا۔
اپنا دل بہت شدت سے دھڑکا، کافی دیر تک سوچتا رہا، ساتھ ساتھ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا رہا۔ جب سے لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی وہ فرمائش کر رہی ہوتی۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ آج بھی جیسے ہی وہ آفس سے باہر آیا، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، مجھے باہر لے جائیں، مجھے پارک لے چلیں، وہ بچوں کی طرح کہنے لگی تو وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو میں بہت زیادہ تھکا ہوا آیا ہوں، تو مجھے آرام کرنا ہے، میں سونا چاہتا ہوں، میں کمرے میں جانے لگا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، کیوں آپ کو مجھ سے دور جانا؟ پلیز آپ میرے پاس رہیں نا، آپ مجھے لے کے جائیں، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ ضدی انداز میں اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے کے چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو میرا بازو، لے جاتا ہوں تمہیں۔ اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ آگے وہ بچوں کی طرح رو رو کے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی، عجیب ہی ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ جب سے اس نے رئیسہ کی فرمائشیں پوری کرنی شروع کی تھیں، اس کے ساتھ آ کے دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاں کون سے پارک تمہیں لے جاؤں میڈم، بتاؤ مجھے، میں تو تمہارا نوکر لگا ہوں نا۔ سارا دن آفس کے کام دیکھوں یا تمہاری باتیں سنوں، کبھی تمہیں کہانیاں سناؤں، کبھی تمہیں گھمانے پھرانے لے کے جاؤں۔ عجیب ہی زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اسے ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ہنستی مسکراتی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس والے پارک میں لے چلیں، اس نے اشارہ کیا تھا۔ یہ پارک تو بچوں والا ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی بچہ تو ہے نہیں، پھر میں تمہیں لے جاؤں تو کیا میں بچی ہی ہوں نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے والے ہونٹ کو لٹکایا ہوا تھا، منہ پھلاتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لے جائیں نا مجھے، لے جائیں نا مجھے۔ اب کی بار اسے جھنجھوڑا، توبہ اتنے سخت ہاتھ لگاتی ہو، پیچھے کرو ہاتھ، ہاتھ ہیں یا ہتھوڑے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا اور اپنے بازو کو مسلنے لگا۔ وہ آہستگی سے اس کے بازو کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، کتنے سخت ہیں آپ کے بازو۔ وہ ہنسی تھی، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، ہنستا ہوا کہنے لگا، لڑکی تم ابھی تک مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس نے اپنے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے لے کے باہر آ گیا، پارک میں لے کے چلا گیا۔ وہ اتنی ہنس رہی تھی، اتنی خوش تھی۔ کافی وقت بعد موسم خراب ہونے لگا، بادل برسنے لگے، آہستہ آہستہ پارک خالی ہونے لگا، سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ ابھی تک بینچ پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھیل رہی تھی، پورے پارک میں ٹہل رہی تھی، پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس لوگ تھے، بچے تھے جو کھیل رہے تھے، اب چلے گئے تھے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک پارک میں نہیں تھی۔ وہ بس ایک پتلا سا بنا اسے بارش میں کھیلتا ہوا دیکھنے لگا۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے زمین پہ گر گئی تھی۔ اب کی بار وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ رونے لگی تھی، بچوں کی طرح۔ وہ اس کے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا رونا بند کرو، کب سے میں تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں نوٹ کیے جا رہا ہوں، دھیان کرنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی طرف دیکھ کے روتے ہوئے کہنے لگی،
مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی، اس کا پورا پاؤں سوج چکا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، چلو ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے پاؤں میں ابھی بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ الٹے کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر اس کے باوجود، نہیں، تمہیں بس لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کسی وجہ سے وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، اتنی بری طرح سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اب رونا تو بند کرو، اتنا زیادہ رو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پین ہو رہی ہے، اوپر سے مجھے ڈانٹے جا رہے ہو، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی، اور تمہیں بھی تو نہیں نہ آتی۔ یہ کہتے ہوئے لا کے اسے ہاسپٹل لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر اس کی بینڈیج کرنے لگی تو وہ رونے لگی۔ اس نے بہت شدت سے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ مجھے پین ہو رہی ہے، بہت زیادہ، رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بالکل بھی رونا نہیں، ورنہ میں نے بہت برا پیش آنا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ غصے میں بولا تو اس نے گہری سانس لی، مگر اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈاکٹر نے اس کے پاؤں پہ بینڈیج کی اور کہنے لگی، انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیں۔ زیادہ موچ تو نہیں آئی، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ چلنے پھرنے نہ دیں۔ وہ کہنے لگا، سن لیا ہے ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے۔ لیکن نہیں، تمہاری جان کو تو چین ہی نہیں آتا۔ وہ بچوں کی طرح اسے سمجھانے لگا، اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، نہیں کرتی کچھ بھی، ویسے ہی آپ مجھ معصوم کو ڈانٹے جا رہے ہیں۔ ہاں معصوم، اور وہ تم؟ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، ہاں ہوں نا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنس پڑا۔ اسے لے کے کافی رات کو دیر سے واپس گھر آیا۔ اسے بازوؤں میں اٹھایا کیونکہ وہ اس وقت چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ لا کے اسے کمرے میں لٹایا۔ اس وقت سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ اظہار کرتی، اسے بتاتی کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، بچوں کی طرح۔ نہ جانے کتنی دفعہ اسے کہہ گئی تھی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ اچھے لگتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا دیتی تھیں، مگر اب نہ جانے کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا وہ لڑکی اپنی میچورٹی میں آ جائے، آ کے اسے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے بتائے کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے، اسے کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے۔ وہ بھی اسے محبت کرنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے۔ ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا، اس کے گرد شدت سے بازوؤں کا حصار حائل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا تو وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، خود بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی۔ اسے اٹھانے لگا۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھنے لگی، مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی، مگر اس کے پاؤں میں ابھی بھی درد ہو رہی تھی۔ پین کم ہوئی ہے کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اور پارک لے جاؤں ناچنے گھومنے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، اب مجھے ڈانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں میرا بچہ، میں نے کیوں بھلا تمہیں ڈانٹنا ہے؟ میرا دل تو کر رہا ہے جوتا اتار کے تمہاری پٹائی کروں،
وہ ہنس پڑی تھی۔ آپ میری پٹائی نہیں کر سکتے، آپ بہت اچھے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ بھی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فریش ہو کے وہ دونوں جب نیچے آئے تو سامنے ہی سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اس کی طرف بابا دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بابا جان دیکھیں، میں چاہتا ہوں ہم لوگ رئیسہ کی سرجری کروا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی، واپس نارمل حالت میں آ جائے گی، مگر تمہیں پتہ ہے یہ بہت رسکی کام ہے۔ اس میں 90% مرنے کے چانسز اور 10% بچ جانے کے چانسز ہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، ہمیں ایسے ہی قبول ہے، ہم اس کی موت نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن بابا، میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں اور آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے۔ آپ لوگوں نے اسے مجھے دیا ہے، میری ذمہ داری ہے، تو اب اس کے ساتھ جو کرنا ہے میں کروں گا، آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بابا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس کی تائی جان نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کہہ چکا تھا کہ اب وہ میری ذمہ داری ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور سب لوگ پریشان تھے۔ اس نے بہت بڑا رسک لے لیا، خود بھی پریشان تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اس سے بہت شدید محبت کرنے لگا، مگر اس کی جان بچانے کے لیے اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ اگلے دن ہی اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ رئیسہ کی سرجری کرنے کے لیے بھی امریکہ سے ڈاکٹر نے آنا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس نے اتنا بڑا رسک لے لیا تھا، بار بار رئیسہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ رئیسہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا، چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ پریشان نہیں ہونا، وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا۔ اس نے اس کی بات سنی۔ وہ مما کہہ رہی تھی میں مر جاؤں گی، پاگل ہو گئی، کیا میں تمہیں مرنے دے سکتا ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ مجھے نہیں مرنے دے سکتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ایسے ہنسو نا، مسکراؤ بھائی، مجھے تم ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تو اس نے زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی، مگر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن ہی اس کا آپریشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کا آپریشن ختم ہوا، پھر بھی کافی گھنٹوں بعد اسے ہوش آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کوئی بھی فی الحال ایک مل سکتا ہے، مگر انہیں زیادہ بات نہیں کرنی، پریشان نہیں کرنا۔ آبدار کہنے لگا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس نے جتنی بری حالت بنائی تھی، اتنے گھنٹے میں یہ صرف اس کی فیملی والے جانتے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو اس پہ غصہ کرتا تھا، اس پہ چیختا چلاتا تھا، اب اس کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف گیا، اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ آنکھیں بند تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جھک کے اس کی پیشانی کو چوما تو آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں بس تمہاری آنکھیں کھلی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں کھلکھلاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے اتنا ہی بولا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ سب سے بات کرتی تھی، مگر آبدار سے نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، کافی حد تک سے بھی بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر آبدار سے ابھی تک وہ نہیں ملی، نہ آبدار اس کے پاس آیا،
آبدار یہی جانتا تھا، شاید اس کے لیے بہت کچھ نیا ہو، وہ ماضی حال نہ جانے کس کس زندگی میں جی رہی ہو۔ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے چھٹی مل گئی تھی، وہ واپس گھر آ گئی تھی، کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد آبدار کمرے میں داخل ہوا، آہستگی سے اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ چمک سی گئی، نگاہیں جھکا گئی، ہلکے سے مسکرایا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شاید وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ شخص اس کے لیے انجان ہے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا فیل کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے میرا اتنا زیادہ خیال رکھا، بالکل بچوں کی طرح۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ڈانٹتا بھی تھا تمہیں، بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ آہستگی سے بالکل سہمی ہوئی، اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ سے محبت کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو ڈرتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا اتنا زیادہ فرق ہے، کبھی ہمارے گھر والے شادی نہیں کروائیں گے، لیکن قسمت نے مجھے پاگل بنا کے بھی مجھے آپ کی زندگی میں شامل کر دیا۔ وہ رو پڑی تھی، بہت شدت سے رو پڑی تھی۔ شاید اس کے لیے یہ سب کچھ قبول کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر میں بہت جلد آپ کو قبول کر لوں گی، یہ کہہ کے وہ مسکرانے لگی۔ لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی پہ لب رکھتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ آج مکمل طور پہ اس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر گئی، جس کے بارے میں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے سینے میں سر چھپائے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ کافی دیر تک اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ آج وہ خوش تھا، جس نے مکمل طور پہ اسے حاصل کر لیا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ گھر والوں کا فیصلہ کتنا اچھا اس کے لیے ثابت ہوا تھا۔ وہ کتنی اسے محبت کرنے لگا تھا اور اسے ہر روپ میں دیکھ لیا تھا، اس کا بچوں والا روپ، اس کا بڑوں والا روپ، اور آج مکمل طور پہ اسے اپنا بنا گیا۔